السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 کا سبق پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 5 میں تنوین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ یہ سبق پورا سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور آگے والا سبق پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، اور جہاں پر تنوین آ جائے وہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے، یعنی غنہ کیا جاتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، یعنی جب تنوین آئے تو پھر ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ جس طرح یہ میم کے اوپر 2 زبر ہے تو ہم اس کو ادا کرتے وقت تنوین کی آواز کو اپنے ناک میں چھپائیں گے، جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ آگے سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف لکھا جاتا ہے اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم کے بعد الف لکھا گیا ہے اور یہاں پہ زال کے بعد یا لکھا گیا ہے۔ تنوین کو ادا کرتے وقت ہم نہ ہی الف کا نام لیں گے اور نہ ہی یا کا نام لیں گے۔ کس طریقے سے ہم پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من، ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے میم 2 زبر الف من، بلکہ پڑھیں گے میم 2 زبر من، اور یہاں پہ ہم پڑھیں گے زال 2 زبر زن۔ اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ تنوین کے بعد حروف تہجی میں سے 8 حروف ایسے ہیں جو تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پہ غنہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اخفا نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را۔ ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین کے بعد آئے گا تو وہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا، یعنی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے آگے والا سبق پڑھنا ہے۔ آئیے ہم آگے اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من، مین، من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن۔ ثا 2 زبر ثن، ثا 2 زیر ثن، ثا 2 پیش ثن، 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 ثن۔ ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زیر ذن، ذال 2 پیش ذن، 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 ذن۔ ضا 2 زبر ظن، ضا 2 زیر ظن، ضا 2 پیش ظن، 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 ظن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، 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 زن۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ذال، ضا اور زا لکھا گیا ہے۔ یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یہ اکٹھے لکھے گئے ہیں یک بعد دیگرے، لیکن ہم نے ان کو ادا کرتے وقت ان کی آواز میں بھی فرق پیدا کرنا ہے۔ یہ ذال ہے، یہ ضا ہے اور یہ زا ہے۔ ہم ان کو ادا کرتے وقت ایک سی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ مختلف آواز نکالیں گے۔ ذن، ظن، زن،
اس بات کو بھی آپ نے خیال رکھتے ہوئے سبق پڑھنا ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن، سین، سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن، سین، سن۔ یہاں پہ سین اور صاد ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں۔ ہم ان کو ادا کرتے وقت ان کی آواز میں فرق پیدا کریں گے۔ سین کی آواز علیحدہ نکالیں گے اور صاد کی آواز علیحدہ نکالیں گے۔ کس طرح؟ سن، سین، سن، سن، سین، سن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن، تین، تن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دال دو پیش دن، دن، دین، دن۔ آج ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔